یوسف علیہ السلام کو دیکھو، کون بھائی کسی بھائی کے ساتھ ایسا کرے گا؟ اپنے چھوٹے بھائی، اپنے معصوم بھائی، اپنے خوبصورت بھائی کو لے جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ 10 بھائیوں نے مل کے کنویں میں ڈال دیا۔ جب یوسف کو اللہ تعالیٰ نے اس کنویں سے نکالا، اچھا میں کبھی کبھی حضرت یوسف کے واقعے پر غور کرتا ہوں تو بڑا بھئی قرآن، اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو احسن القصص کہا ہے، سب سے بہترین واقعہ۔ اتنی عبرت ہے اس واقعے میں، اگر صرف سورہ یوسف کے اوپر تقریر کی جائے تو کئی گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے، جمعہ کے کئی خطبے ہو سکتے ہیں۔ صرف حضرت یوسف کے واقعے کو اگر بیان کیا جائے اور ایک پوائنٹ کو بیان کیا جائے، کبھی آپ غور کرو، یوسف علیہ السلام سے اگر ان کے بھائی حسد نہ کرتے اور ان کو لے جا کے کنویں میں نہ ڈالتے تو کیا یوسف علیہ السلام اس مقام تک پہنچتے جس مقام پر اللہ نے انہیں پہنچایا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے یوسف کا کنویں میں جانا ضروری تھا۔ ہم اور آپ ہوتے اور ہم کنویں میں چلے جاتے تو ہمیں لگتا کتنی بڑی مصیبت آ گئی، مگر سونا بھی تبھی نکھر کر کے سامنے آتا ہے جب سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے، جب آزمائشوں کی بھٹی میں تپایا جاتا ہے تب وہ سونا جو ہے پیور اور شدھ بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اوپر آنے والی آزمائشیں اور تکلیفیں کبھی کبھی ہمارے اونچے مقام دینے کے لیے اور ہمیں دنیا میں ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے، اور ہم اسے غلط سمجھتے ہیں۔ ہمارے بارے میں ہمارا رب کیا فیصلہ کرتا ہے یہ ہمارے رب کو زیادہ اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس مقام تک پہنچایا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور آج وہ دن ہے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے لیول پر ہیں، بادشاہ کی گدی پر بیٹھے ہیں، اور آ کر کے ان کے بھائی کہتے ہیں اے بادشاہ سلامت، اے عزیز مصر، ہم بڑے غریب ہیں اور بڑے پریشانی کے شکار ہیں، تصدق علینا، ہم کو آپ اناج دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو بڑا اچھا بدلہ دیتا ہے۔ آج وہی بھائی ان کے سامنے آ کر کے خیرات مانگ رہے ہیں، یوسف کا دل بھر آیا، یوسف کے دل کو چوٹ پہنچی، میرے بھائی آج میرے آگے خیرات مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ لوگوں کو یاد ہے آپ لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے اب غور کیا، دیکھا کہ یہ تو ہمارا بھائی یوسف لگ رہا ہے۔ کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا اور آج اللہ نے ہم کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کچھ برا بھلا نہیں کہا، کوئی سرزنش نہیں کی، کوئی عتاب نہیں کیا، کوئی پچھلا قصہ کہانی لے کر کے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ ایک جملے میں فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ کہا کہ جاؤ میرے بھائی، آج یوسف تم سے کوئی بدلہ نہیں لے گا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اللہ تم کو معاف کرے، پچھلی کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔ ہمارے یہاں تو معافی تلافی بھی ہوتی ہے تو پیاز کے چھلکے کی طرح پچھلی تمام باتیں کھولی جاتی ہیں، نہیں میرے بھائی، معاف کرو تو خوبصورتی کے ساتھ معاف کرو، جیسے یوسف نے معاف کیا، جیسے ہمارے نبی نے معاف کیا فتح مکہ کے موقع پر۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔